ہاں جی بچوں، ہوگی بریک؟ اچھا، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی ہے کہ آپ لوگوں تک بات کیوں نہیں سب تک پہنچتی۔ اچھا، کیا ہے؟ ہاں بالکل، یہی تو میں کہہ رہی ہوں۔ چلو چھوڑو، آپ لوگ ابھی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایتھیکل اسپیکٹس ان نرسنگ۔ ایتھیکل اسپیکٹس کیا ہیں؟ ایتھکس کیا ہے؟ دی ورڈ ایتھکس ڈرائیو فرام گریک ٹرم ایتھوس، ٹھیک ہے، ایتھوس سے لیا گیا ہے، وچ مینس کسٹمس، جس کا مطلب کسٹم ہے۔ ایتھکس کین بی ڈیفائنڈ ایز اے برانچ آف Ethics can be defined as a branch of philosophy that involves systematizing، اچھا جو بھی ہے، ڈیفینڈنگ اینڈ ریکمینڈنگ کنسیپٹس آف رائٹ اینڈ رانگ کنڈکٹ، ٹھیک ہے۔ ایتھکس جو ہے اس کو وہ کیا ہے؟ برانچ آف فلاسفی ہے، جس میں جو انوالو کرتا ہے پورے سسٹم کو، سسٹمائز کرتا ہے، ڈیفینڈ کرتا ہے اور ریکمینڈ کرتا ہے کنسیپٹ آف رائٹ اینڈ رانگ کنڈکٹ کو، ٹھیک ہے۔ آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ حنان میری آواز نہیں آ رہی؟ ہاں جی، آواز آ رہی ہے یا نہیں؟ میں نے سلائیڈ بھی آگے موو کیا اور پڑھا بھی دیا ہے، تو باقی تو سارے اٹینڈنس کے چکروں میں ہے۔ تم کس چکروں میں ہو؟ تمہیں آواز نہیں آ رہی میری؟ ایتھیکل پرنسپلس کیا ہیں؟ اٹانومی ہے، بینیفیسنس ہے، نان مینیفیسنس ہے، فیڈیلٹی ہے، جسٹس ہے اور ویلوسٹی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہیں؟ یہ پرنسپلس ہیں ایتھکس کے۔ اٹانومی کیا ہے؟ اٹ انوالوز اے رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن اور چوائس اور انڈیپینڈنس اور فریڈم، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن، ٹھیک ہے۔ اٹ انوالوز اے رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن اس میں آ جاتی ہے، اور چوائس آ جاتی ہے، انڈیپینڈنس آ جاتی ہے اور فریڈم آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ فار ایگزامپل اس میں کیا آتا ہے؟ دا پرپز آف دا پری آپریٹو کنسنٹ از ٹو اشور in writing that the healthcare team respects the patient independence by obtaining permission to proceed، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ پرپس کیا ہے؟ اب اٹانومی کیا ہے؟ اٹانومی ہے دا رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن۔ اٹانومی ہے کہ آپ کو پاورفل کیا گیا ہے کہ آپ اپنا فیصلہ، آپ اپنی چوائس خود لے سکتے ہو، انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہو، اور آپ کو فریڈم دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آ جاتا ہے اٹانومی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ یہ آ گیا اٹانومی۔ اس کا فار ایگزامپل اس میں کیا ہے؟ دا پرپز آف پری آپریٹو کنسنٹ ٹو اشور، جو ہم پری آپریٹیولی جو ہم کنسنٹ لیتے ہیں، ہمارا اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم اشور کریں رائٹنگ کے اندر دیٹ دا ہیلتھ کیئر ٹیم رسپیکٹس دا پیشنٹس انڈیپینڈنس، کے سب سے پہلے ہم نے اس لیے پیشنٹ سے کنسنٹ لی کہ بھائی ہم یہ حق دیتے ہیں، ہم یہ رسپیکٹ دیتے ہیں پیشنٹ کو کہ وہ اپنا فیصلہ خود لے سکے، ٹھیک ہے۔ obtaining permission to proceed، کہ اب اس کو حق ہے کہ وہ اپنے بارے میں خود اجازت دے، اپنے کام کے بارے میں اجازت دے کہ ہاں بھائی میں الاؤ کرتا ہوں کہ میں یہ پروسیجر کروانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ اور اس کے علاوہ اسے ہم اٹانومی کہتے ہیں۔ اور بینیفیسنس کیا ہے؟ جو پیشنٹ کے بینیفٹ کے لیے، پیشنٹ کے بینیفیسنس کے لیے کام کیا جائے، جیسے کہ دس پرنسپل پروموٹس ٹیکنگ پازیٹیو ایکٹیو اسٹیپ ٹو ہیلپ ادرس، ٹھیک ہے۔ پرنسپل کیا ہے؟ کہ یہ ہیلپ کرتا ہے، پروموٹ کرتا ہے ٹیکنگ پازیٹیو اسٹیپ لینے میں پیشنٹ کے لیے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل چائلڈ امیونائزیشن کازز ڈسکمفرٹ، اب چائلڈ امیونائزیشن جو ہے نا وہ ڈسکمفرٹ کرواتی ہے ڈیورنگ ایڈمنسٹریشن، بٹ دا بینیفٹ آف دا پروٹیکشن فرام دا ڈیزیز بوتھ انڈیویژل اینڈ فار سوسائٹی آؤٹ وے دا ٹیمپرری ڈسکمفرٹ، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کرتے ہیں
یہ جو چائلڈ امیونائزیشن ہے، یہ جو فی الحال جب ہم کرواتے ہیں تو بچوں کو بخار ہوتا ہے، پین ہوتی ہے، پیشنٹ تکلیف میں رہتا ہے، بچہ تکلیف میں ہوتا ہے، وہ وقتی طور پر ڈسکمفرٹ تو ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو ہمارا جو یہ امیونائزیشن کروانے کا مقصد ہے وہ ہے لانگ ٹائم کے لیے پروٹیکشن کرنا پیشنٹ کی فرام دا ڈیزیز. تو جب ہم اس طرح سے پروٹیکشن کرتے ہیں تو ہم اس میں نہ صرف ایک انڈیویجول کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ہم سوسائٹی کو، کمیونٹی کو، سب کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب کیونکہ دیکھو ایک بندہ جو ہے اس نے آگے جا کے ایک فیملی بنانی ہے، فیملی نے آگے کمیونٹی بنانی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جب ہم ایک کو پروٹیکٹ کرتے ہیں تو ہم آنے والی نسلوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو وقتی طور پر جو وہ ہے تکلیف ہے، ڈسکمفرٹ ہے، وہ آنے والے ٹائم کے لیے آگے جو ہے وہ ہمارے لیے بینیفیشیل ہوگا. یہ والا یہ جو پرنسپل ہے یہ پروموٹ کرتا ہے پازیٹیو اسٹیپ لینے میں، ایکٹیو اسٹیپس میں ہیلپ کرتا ہے. ٹھیک ہے. نان میلیفیسنس کیا ہے؟ اٹ ریفرز ٹو دا فنڈامنٹل ایگریمنٹ ٹو ڈو نو ہارم. ٹھیک ہے، کہ ہم نقصان نہیں پہنچائیں گے کسی کو. ٹھیک ہے. تو نان میلیفیسنس اس میں آ جاتا ہے. فیڈیلٹی کیا ہے؟ اٹ ریفرز ٹو دا ایگریمنٹ ٹو کیپ پرومسز، کمٹمنٹ، رسپانسبلٹی. ٹھیک ہے. دیٹ ون ہیڈ میڈ ون سیلف اینڈ ادرس. فیڈیلٹی کیا ہے؟ یہ ایگریمنٹ ہے تاکہ پرومسز کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا جائے، پرومسز رکھے جائیں، کمٹمنٹس رکھی جائیں، رسپانسبلٹیز رکھی جائیں، اور ایک کے ساتھ یا ایک سے زیادہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. ان پرومسز کو جو ایگریمنٹس کیے گئے ہیں ان کو، جو کمٹمنٹس کی گئی ہیں انہیں فلفل کرنا، اس کو اینڈ تک لے کے جانے کو ہم فیڈیلٹی کہتے ہیں. فار ایگزامپل، if you assess a patient for pain and then offer a plan to manage it. آپ نے پیشنٹ کی جب کمپلینٹ سنی، جیسے کہ سپوز آپ کو پیشنٹ نے کہا کہ مجھے درد ہو رہی ہے، تو اس ٹائم میں اس نے آپ کو بلایا کہ اپنی پرابلم تو شیئر کر لی کہ سسٹر میری بات سنو، مجھے یہاں پہ تکلیف ہے. آپ نے اس کی بات سن لی اور آپ نے اس سے کہا کہ اچھا میں ڈاکٹر کو بتاتا ہوں. تو یہاں پہ کون سا آ جاتا ہے؟ دس پرنسپل انکریج یو ٹو ڈو یور بیسٹ ٹو کیپ دا پرومس ٹو امپروو دا پیشنٹ کمفرٹ. یہاں پہ آپ نے پیشنٹ سے پرومس کیا کہ میں آپ کی بات سنوں گا، اور جو آپ نے کہا ہے کہ مجھے تکلیف ہے، میں اس کو سالو کرنے میں آپ کی ہیلپ کروں گا. تو یہاں پہ یہ پرنسپل جو ہے وہ آپ کو انکریج کرتا ہے کہ جو آپ نے پرومس کیا ہے اسے آپ فلفل کریں. ٹھیک ہے. تاکہ پیشنٹ کے کمفرٹ کے لیے آپ کام کر سکیں. ہاں بالکل. جب آپ پیشنٹ سے پرومس کرتے ہو تو آپ کا ایک ریلیشن اس کے ساتھ وہاں پہ ڈیولپ ہوتا ہے، ٹرسٹ کا، نرس کلائنٹ ریلیشن کا، ٹرسٹ بلڈنگ کا. ٹھیک ہے. تو وہ جب آپ اس کے لیے وہ امید لگا لیتا ہے آپ سے کہ میں نے اس نرس کو بتایا، وہ میری بات ضرور سنے گی، وہ میری بات ضرور، وہ مجھے میری ہیلپ ضرور کرے گی. تو اس طرح کی جب بات ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی آپ کے لیے اچھے ریویوز رکھتا ہے اور اچھے ریویوز رکھتا ہے. ٹھیک ہے. ویلوسٹی کیا ہے؟ ٹیلنگ دا ٹروتھ اور انٹینشنلی ڈسیونگ اور مس لیڈنگ پیشنٹ. ویلوسٹی کیا ہے؟ ٹیلنگ، آپ پیشنٹ کو سچ بتا رہے ہو، انٹینشنلی اس کو ڈسیو کرنے کی یا مس لیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. جیسے کہ فار ایگزامپل، should you tell the truth when you know that it might cause harm to the client. آپ پیشنٹ کو سچ بتا دیتے ہو یا بتا دینا چاہیے اس سچویشن میں جب آپ کو پتا ہے کہ وہ ہارم کر سکتا ہے کلائنٹ کو. ٹھیک ہے. آپ جان بوجھ کے پھر بھی سچ اس کو بتاتے ہو. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پیشنٹ کا بی پی ہائی ہے، اور اگر ہم نے پیشنٹ ہمارے پاس آیا ہوا بی پی ہائی کے ساتھ، ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ، اور آپ اس کو بتاؤ کہ تیرے فادر یا مدر کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کسی کوئی اور بھی تیرے گھر میں چوری ہو گئی، تو کیا اس کی تکلیف کم ہوگی اور بڑھ جائے گی؟ یا اگر ایک پیشنٹ آیا ہوا بہت ہی تکلیف کے ساتھ اس ٹائم میں، لیکن اس کو یہ بتا دیں کہ تجھے تو کینسر ہے، تو مر جائے گا، تیرے پاس تو نہیں ہے، مشکل سے بچا، تو تب بھی پیشنٹ کیا ہے، اس کے لیے وہ بہت تکلیف دہ ٹائم ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہاں فیملیز گو ٹو گریٹ لینتھنس ٹو پروٹیکٹ آ ڈائنگ پیشنٹ فرام دا ہارش ٹروتھ آف ہز پروگنوسس. فیملی جو ہے وہ گریٹ لینتھ تک جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتی ہے ڈائنگ پیشنٹ کو. اس کو جب تک یہ نہیں بتاتی کہ بھئی آپ مرنے والے ہو، ایسا سچ کلیئر کٹ نہیں بتاتی، تو اس سے پروگنوسس اس کے امپروو ہوتے ہیں. اگر ہم، کیونکہ تسلی بہت بڑی چیز ہے، اگر آپ کسی کو اچھی تسلی دیتے، پریشان نہ ہو، سب اچھا ہوگا، تو یہ لفظ بندے کو بہت ساری چیزوں میں
ہیلپ کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ اچھا ہونے کی اور سب ٹھیک ہونے کی جو خواہش انسان میں جب پیدا ہوتی ہے نا، تو وہ جو امید ہے وہ ہمیں پھر بہت ساری چیزوں سے بچاتی ہے. اس امید کے سہارے پھر ہم پوری زندگی وہ ٹائم اپنا گزار جاتے ہیں کہ اچھا وقت آئے گا. ٹھیک ہے، وہ والا ڈائلاگ ہے نا، ہمارا ٹائم آئے گا، کیا میرا ٹائم آئے گا. تو یہ والا سین ہے. ٹھیک ہے، اپنا ٹائم آئے گا ایسے کر کے کوئی ڈائلاگ ہے گلی بوائے کا. تو اسی طرح ہے امید پہ دنیا قائم ہے. ٹھیک ہے، ہاں، تسلی سے ہماری ٹینشنیں کم ہوتی ہیں. خدا ہمیں اجر دیتا ہے. جب ہم کسی کی تسلی کا باعث بنتے ہیں تو خدا آپ کے لیے بھی وسیلے کھولتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، فیملیز گو ٹو گریٹ. اچھا، پھر اس سے وہ اپنے بندے کو بچا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کی وشیز کو بھی ساتھ ساتھ پورا کرتے ہیں، تو کافی ساری چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں. جسٹس کیا ہے، اٹ ریفرز پرنسپلز آف فیئرنیس. جسٹس کیا ہے، پرنسپل آف فیئرنیس ہے. ٹھیک ہے، اٹ امپلائز ایکول ٹریٹمنٹ آف آل کلائنٹ. اس میں آ جاتی ہے اٹینڈنٹ کے ساتھ اس طرح کی بات کرنے کا کوئی فائدہ بنتا ہی نہیں ہے. اٹینڈنٹ کو چیزیں کلیئر بتانی پڑتی ہیں. اگر آپ یہاں بات صرف پیشنٹ کی ہو رہی ہے، اگر آپ اٹینڈنٹ کو ٹھیک نہیں بتاؤ گے تو وہ پھر اینڈ پہ پھر وہ جب وہ کیس کرتے ہیں اور مار پٹائی کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تب تو آپ نے کہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اب کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا؟ آپ نے ہمیں تبھی سچ کیوں نہیں بتایا؟ ہم اپنے پیشنٹ کو کہیں اور لے جاتے. آپ نے ہمیں دھوکے میں رکھا، آپ نے ہمیں غلط کہا. یہاں بات ہو رہی ہے پیشنٹ کی صرف. ٹھیک ہے، اور کانفیڈینشیلٹی کی جہاں بات آ جاتی ہے تو وہاں پہ یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ نے اب میں نے آپ کو کہا نا کہ اٹینڈنٹ کو آپ نے سچ بتانا ہے. یہاں بات آ جاتی ہے کہ ہر اٹینڈنٹ کو ہر سچ بھی نہیں بتانا. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے صرف جو کلوز ریلیٹیو ہیں صرف ان کو سچ بتانا ہے کہ پیشنٹ کو یہ تکلیف ہے، کیونکہ سارے ریلیٹیو آپ کے صحیح والے ریلیٹیو نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے کہ بیچ میں کوئی ایسا ورکر گھوم رہا ہے، کوئی ایسا بندہ گھوم رہا ہے جو کہ چاہ رہا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو جائے تاکہ ہم ساری چیزیں ہتھیار لیں. کوئی دھوکے کے چکر میں ہے، کوئی کسی قسم کے قبر کے چکر میں ہے اور وہ رشتہ دار بن کے گھوم رہا ہے. اس طرح کے کیسز بھی آتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس سچویشن میں آپ نے پہلے پوچھنا ہے کہ بلڈ ریلیشن کیا ہے، کیا ریلیشن ہے. پھر اس کو بتائیں کہ بھائی آپ کے مریض کو یہ پرابلم ہے. لوگ پتہ ہے لوگ اسٹگمیٹائز بھی کر دیتے ہیں چیزوں کو، تو پورے خاندان میں مشہور کر دیں گے اس کو تو ہیپیٹائٹس ہے، اس کو تو دل کی بیماری ہوگی، اس کو شوگر ہو گیا، اس کو نہیں بھی بیچارہ مریض تو اور ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس لیے بھی ہر ایک سے ہر چیز بھی کھل کے نہیں کرنی. جسٹس کیا ہے، اٹ ریفرز پرنسپلز آف فیئرنیس. ٹھیک ہے، فیئر ہونا ضروری ہے. اٹ امپلائز ایکول ٹریٹمنٹ آف آل کلائنٹ. سب کو ایکول ٹائم، ایکول اسپیس، ایکول میڈیسن، ایکول حساب کتاب سے ڈیل کرو. فار ایگزامپل نیشنل ملٹی ڈسپلنری جو کمیٹی ہے اسٹرائیوز فار فیئرنیس بائی رینکنگ ریسیپینٹس اکارڈنگ ٹو نیڈ. ٹھیک ہے، rather than resorting to selling organs. ٹھیک ہے، اب یہ نہیں وہ دیکھتے کہ ہمارے آرگن بکنے چاہیے. ٹھیک ہے، جو ملٹی ڈسپلنری کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ یہ دیکھتی ہے فیئرنیس کہاں ہے. وہ اسٹرائیو کرتی ہے فار فیئرنیس رینکنگ بائی ریسیپینٹ اکارڈنگ ٹو نیڈ. اگر لگتا ہے، اب دیکھو، اگر آرگن ٹرانسپلانٹ کرنا ہے، ایک بندہ 3 لوگوں کو آرگن ٹرانسپلانٹ ہونا ہے. ایک کی عمر ہے 80 سال اور وہ بھی جینا چاہتا ہے. ایک کی ابھی ہے 50 سال. ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کو اور بہت ساری ڈیزیزز ہیں. ٹھیک ہے، اس کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ تو کر دیں گے لیکن وہ ہائپر ٹینشن بھی ہے، پلس اس کو شوگر بھی ہے اور ہیپیٹائٹس بھی ہے. اور ایک ہے جو کہ بہت ٹو ینگ ہے، 15 ایئرس کا ہے، 14 ایئرس کا ہے، اور اس کو چاہیے لیکن ابھی وہ باقی ساری چیزوں میں ہیلدی ہے، صرف ہارٹ کا ایشو ہے. تو یہاں پہ وہ کیا کریں گے، وہ دیکھیں گے کہ بھائی نیڈ زیادہ کس کو ہے. تو جس نے اپنی زندگی کے 80 سال دیکھنی ہے اس کو اس طرح سے اتنی ضرورت نہیں ہے جس کو ابھی 14-15 سال والے کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو اور دوسرے کے لیے اگر آپ کہیں کہ اس کی ایج بھی 25 سال ہے، جینے کا حق تو اس کو بھی ہے، لیکن اگر آپ اس کو ٹرانسپلانٹ کر بھی دیتے ہو لیکن اس کے ساتھ اس کی اتنی بیماریاں ہیں کہ وہ اس کو نہیں جینے دیں گی، اس کے ساتھ اس کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہوگی. تو اس طریقے سے آپ کمپیئر کر کے دونوں میں آپ ڈیسائیڈ تینوں میں کر سکتے کہ کس کو کرنا ہے. تو یہ اکارڈنگ ٹو نیڈ ہوگا، نہ کہ آرگن سیل. اگر صرف بات آرگن سیل کرنے کی تو وہ تینوں کو آرگن دے سکتے ہیں، ان کی تو چیز بکنی چاہیے نا. ٹھیک ہے، کوڈ آف ایتھکس کیا ہے؟ کوڈ آف ایتھکس از ڈیفائنڈ ایز کیا ہے، اسپیسیفک سیٹ آف پروفیشنل بیہیویئرس
یعنی کہ پروفیشنل بیہیویئر پروفیشنلی ہمیں کیسے بیہیویئر کرنا ہے اس سے ریلیٹڈ ایک سیٹ رولس بنا دیے گئے ہیں اور ویلیوز بنا دی گئی ہیں. دی پروفیشنل انٹرپریٹر مسٹ نو اینڈ ابائڈ بائی انکلوڈنگ کانفیڈینشیلٹی ایکوریسی اینڈ پرائیویسی. ٹھیک ہے، جس میں جو ہے کانفیڈینشیلٹی ایکوریسی اور پرائیویسی ہونی چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ کوڈ آف ایتھکس ہے. ایتھیکل ڈائلیما ہے. ایتھیکل ڈائلیما ہم کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسی سچویشن جس میں آپ کے پاس دو آپشن ہے، رائٹ اور رانگ، لیکن ایتھکس کیا کہتی ہے؟ ایتھیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کو کیا ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا، صحیح یا غلط؟ وہ آپ کس طریقے سے چوز کرو گے. آپ کا وہاں پہ آپ کی ایتھکس بھی آ رہی ہے، بیچ میں انوالو ہو رہی ہے، اور بیچ میں آپ کا جو ہے وہ آپ کی چوائس بھی آ رہی ہے، آپ کا پروفیشن بھی آ رہا ہے، لیکن آپ سوچتے ہو کہ میں ایتھیکلی اس کو کیسے ڈیل کروں. تو اسے ایتھیکل ڈائلیما کہتے ہیں. آپ کو جب صحیح اور غلط میں کنفیوژن چل رہی ہے اور آپ چوز نہیں کر پا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا ہے ایتھیکل ڈائلیما جو ہے؟ یہ سچویشن ہے جس میں in which a choice must be made between two equal undesirable actions. ٹھیک ہے، ایتھیکل ڈائلیما ایک ایسی سچویشن ہے جس میں آپ نے چوز کرنا ہے دو چیزوں کے درمیان میں، انڈیزائریبل ایکشنز کے درمیان میں. وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں. اسے ایتھیکل ڈائلیما کہتے ہیں. ایتھیکل پرابلمز نرسنگ کے اندر کیا آتی ہیں؟ آپ لوگ بتاؤ کہ ایتھیکل ڈائلیما اور کیا ہو سکتا ہے، مجھے ایکسپلین کرو، اور کن کن باتوں میں ڈائلیما آتا ہے. ٹھیک ہے، ایکسپلین کرو. جی ہاں جی، بتاؤ ڈائلیما کیا ہے. اچھی سی ایگزامپلس دو، رائٹ اور رانگ کی، جیسے کہ یہ پکچر میں شو ہو رہا ہے. ایک طرف اچھا فرشتہ اور ایک طرف گندا فرشتہ. اچھا، اور ہاں کیا کہنا چاہ رہے ہو رضا؟ عاتقہ کو چھوڑو، اس نے صحیح کہا یا غلط کہا ہے وہ میں نے چوز کرنا. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتاؤ کہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور مبیلہ ٹھیک ہے، آگے. ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے کائنات، اور بتاؤ. اور اور بھی بتاؤ.
ٹھیک ہے اور چلو ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا ڈائلیما. ٹھیک ہے. ایتھیکل پرابلمس کیا آتی ہیں نرسنگ کے اندر؟ اسٹاف شارٹیج، کلچرل اور ریلیجیس سینسٹیوٹی آتی ہے، ڈیلیگیشنز ہے، ٹروتھ ٹیلنگ ورسز ڈسیپشن ہے. ٹھیک ہے. اسٹاف شارٹیج کس طرح سے ایتھیکل پرابلم میں کیسے آتی ہے اسٹاف شارٹیج؟ اسٹاف شارٹیج کیسے آتی ہے؟ ہاں جی. اسٹاف شارٹیج. ٹھیک ہے سائرہ، ٹھیک کہہ رہی ہو. اور اسٹاف شارٹیج کیسے آئے گی؟ اسٹاف، یہ جو میں نے 4 پوائنٹس بتائے ہیں ایتھیکل پرابلمس کے نرسنگ کے اندر، ان چاروں کو کوئی ایک ایک کر کے بتائیں. جیسے کہ کلچرل اور ریلیجیس سینسٹیوٹی آ جاتی ہے ایتھیکل پرابلم. کلچر، ہمارے کلچر کیسے انوالو ہوتا ہے ایتھیکل پرابلم میں، یا ریلیجن کیسے انوالو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ڈیلیگیشنز کیسے ہوتی ہیں، ٹروتھ ٹیلنگ کیا ہوتا ہے. تو اس میں ایتھکس کہاں سے آیا سائمہ؟ ڈیزاسٹر تو ہو گیا، اس میں کیسے اسٹاف شارٹیج آ گیا ڈیزاسٹر میں؟ کیا آپ اس کو لے کے جانا چاہ رہے کس طرح؟ ہاں جی بتاؤ. سائمہ نے کہا کلچر انوالو ہوتا ہے، جیسے فیمیل کی کیئر کے لیے میل نرس کو پریفر نہیں کرتے. اچھا. اور ٹروتھ ٹیلنگ یہی سیم کہ پیشنٹ کہ آپ پیشنٹ کو اس کی کنڈیشن کے بارے میں سچ نہ بتاؤ، اس کی ریلیٹیو کو. اچھا کائنات، اب اس والی چیز سے ہم آگے نکل آئے ہیں، اب اسٹاف شارٹیج پہ آ گئے ہیں. آپ نے ٹروتھ ٹیلنگ کہاں پہ لیا ہے؟ اچھا ٹروتھ ٹیلنگ یہاں پہ لیا، ٹھیک ہے. سچ نہ بتاؤ اس کی ریلیٹیو کے کہنے پہ، ٹھیک ہے. عروج کہتی ہے کوئی فیملی ممبر کہتے ہیں کہ پیشنٹ کو نہ بتائے کہ اس کی حالت. اب پیشنٹ اور اس کی حالت سے باہر نکل آؤ سب لوگ. پیشنٹ اور پیشنٹ کی حالت سے باہر نکل کے اب اور چیزوں کی طرف آؤ. آپ لوگ ایک دوسرے کے کمنٹ نہیں پڑھ رہے ہو، بار بار سب لوگ ایک ہی بات کر رہے ہو. کچھ اور بھی چیزیں ہیں، اور بھی چیزوں پہ فوکس کرو، صرف ایک ہی چیز ہی نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اور بھی چیزیں دیکھو، اور کیا ہے. ایتھیکل پرابلم، میری بات سنو.
आप लोग अक्सर आके ये हमारे पास यहाँ पे शो डालते हो कि सुष्मिता मैम उधर आज वार्ड के अंदर आज इतना स्टाफ शॉर्ट था, हर कोई हमें खींच रहा था, बुला रहा था, हमें काम कह रहा था, सारे काम हमने किए हैं भाग भाग के, फिर भी एंड पे हमारी इंसल्ट हो गई है। सारे पेशेंट हमें बुला बुला के काम कह रहे हैं, इतनी शॉर्टेज है वहाँ पे, ये है वो है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि देखो कि अगर स्टाफ शॉर्ट होगा और आपको बार बार आपको सारे काम कह रहे हैं, तो आप दो लोगों की बात हंस के सुनोगे, तीसरे की दफ़ा आपको गुस्सा आ जाएगा। आप गुस्से से कहोगे अच्छा आंटी कितनी दफ़ा आपको कहा मैं आ रही हूँ, मैं बिजी हूँ, आपको नज़र नहीं आ रहा, आप देख नहीं रहे हैं मैं काम कर रही हूँ, एक वक्त में आप गुस्से से बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपने मोरल डाउन कर दिया ना, एथिकल प्रॉब्लम आ गया ना नर्सिंग में। तो आपने क्या है, एथिकली आपने चीज़ों को कैसे डील करना है, आपने किसी से बदतमीजी नहीं करनी, किसी से ऊंच नीच बात नहीं करनी, आपने किसी से गलत बिहेव नहीं करना, एथिक्स हमें यही कहती है ना। तो यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। शॉर्टेज में कल्चरल में आ जाती है। अब एथिक्स हमें क्या कहती है कि हमने सबके कल्चर्स को इक्वल लेके चलना है। जैसे कि सपोज मैं आपको बताऊँ कि जैसे नर्सरी में बच्चे आते हैं, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, एक तवीज़ लेके तो बच्चे के पास फ़ौरन से रखवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कि जी ये हमारा बच्चा बड़ी किस्मतों से, बड़ी मददों से और बड़ी मुरादों से पैदा हुआ है, तो इसके पास हमने ये तवीज़ रखना है ताकि ये इसको कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो अब आप वहाँ पे कंफ्यूज हो कि मैं क्या करूँ, मैं इनकी बात मानूँ या ना मानूँ, मैं क्या करूँ, ठीक है। फिर एक चीज़ आ जाती है, एक सिचुएशन आ जाती है कि आप ये कि उनका कुछ लोगों का ये बिलीव, आप आईसीयू में पेशेंट है और उसको जब आप चेंज करवा रहे हो तो आपने देखा उनका कल्चर ये है कि उन्होंने काफ़ी सारे तवीज़ पहने हुए हैं, या पेशेंट जो है वो धोती शोती इस तरह की चीज़ें पहनना पसंद करता है, लेकिन आप कहते हो कि आईसीयू में ऐसा नहीं है, पेशेंट एक्सपोज होता है, तो हमने पेशेंट को ट्राउज़र शर्ट भी पहनानी है, आईसीयू का ड्रेस पहनाना है। तो ये इस तरह के रिलीजियस इश्यूज आ जाते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारा मज़हब कहता है कि जो हमने हमने बाहर से लाई हुई चीज़ ही इसको तवीज़ वगैरह पहनानी है, या हमने वो चादरें चढ़ानी है, इसको लेके जाना है, और इस तरह की चीज़ें आती है। तो आप कहते हो जी हम ये अलाउ नहीं करते, हम साइंस अलाउ नहीं करती, मेडिकल अलाउ नहीं करता, तो आप उसे एंटरटेन नहीं करते। तो इस तरह के एथिकल इश्यूज आ जाते हैं। आपने वहाँ पे किसी को भी गलत साबित करने की कोशिश नहीं करनी, आपने किसी को ये नहीं कहना कि तू गलत है या फलाना गलत है, आपने उसको ये कहना है कि भाई यहाँ पे ये इशू है कि हम आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं, हम इस तरह नहीं, हम इस तरीके से करेंगे, तो इस मसले का हल हो सकता है, आप हमारे साथ कोऑपरेट करो और ये वो। तो इस तरीके से हम उसके साथ पेशेंट के साथ हम फिर पेशेंट को हर्ट किए बगैर उसके जो कल्चर है या उसका जो उसकी जो सोसाइटी है या मज़हब है, दोनों चीज़ों की रिस्पेक्ट करते हुए हम इसको जो है वो साथ लेके चल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दो कोई इसकी, और कोई एग्जाम्पल। अब मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर कर दिया, अब आप फर्दर आप लोग बताओ कि हम इसको मज़ीद कैसे देख सकते हैं। हाँ जी। अब आप थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करो कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। अब तो आपको समझ आ गई है ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब आप लोग एग्जाम्पल दो। हाँ जी रिमशा, मुझे बताओ क्या हो सकता है फर्दर।
हाँ जी बच्चों, बोल भी पढ़ा करो, क्या करते रहते हो? आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को मेरी? रिमशा, मैंने कुछ पूछा आपसे? जिशान, मुनीबा, सायमा, रिसर्च स्टडीज जो है वो रिलेटेड टू लीगल और एथिकल इश्यूज नर्सिंग के अंदर क्या आते हैं? इसमें क्या है, नॉलेज ऑफ अ नर्स रिगार्डिंग लीगल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द फील्ड ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग जो है बड़ा वो मैटर करता है। आ स्टडी टू असेस knowledge, attitude and practice of nurses regarding legal and ethical aspects of nursing care of the child in NICU में और pediatric ICU में selected hospital in Chennai। और इसके अलावा nurses responses to ethical dilemmas in nursing practices, ये मेटा एनालिसिस है। ये डिफरेंट स्टडीज़ हैं, अगर आप इनको सर्च करना चाहो तो आप कर सकते हो। आप इसमें देख सकते हो कि किस तरह की ये पूरे का पूरा ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 3 स्टडीज़ दी हुई हैं। आप इनको सर्च कर सकते हो कि किस तरह से काम हुआ है लीगल और एथिकल काम चीज़ों के ऊपर जो नर्सिस से रिलेटेड है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है इस पूरे लेक्चर से रिलेटेड तो वो पूछ सकता है। हाँ ठीक है, इस तरह से होता है, लोगों को अपने में बिलीव है।